الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، نبأ نوح، خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، بقومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا، تمہیں برا محسوس ہوتا ہے، اور میری نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہوں، فاجمعوا امرکم، پس تم جمع کر لو اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم پر کوئی اشتباہ، ثم اقضوا الی، پھر فیصلہ کر لو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فإن تولیتم، پس اگر تم نے روگردانی کی، فما سألتکم من اجر، پس میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ،
اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو نائب، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فَانظُرْ، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں۔ ان کی عمر 1000 سال تھی، انہوں نے کئی نسلیں دیکھی۔ اس دور میں اور گناہ تو تھے لیکن شرک، کفر تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، عقیدے کے لحاظ سے لوگ ایک طرح کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کی قوم نے شرک کی ترویج دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال عمر عطا فرمائی، 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ سنتے آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، اور اس 950 سال میں مختلف روایات کے اندر آتا ہے 81-82 لوگ ایمان لے کر آئے، باقی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو 81-82 تفلحون کامیاب ہوئے، باقی کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر نبی تعلیم لے کر آتے ہیں، جو لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی جتنا بھی لوگ مالدار ہوں، پیسے والے ہوں، ان کے پاس جیسی مرضی طاقت ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے دین کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ ان کو پڑھ کر سنائے، نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی خبر، اذ قال لقومی، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گرا اور بھاری گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا تبلیغ کے لیے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میری نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ، تمہاری اتباع پر ناگواری گزرتی ہو تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وعظ و نصیحت کرنا ان پر کتنا ناگوار تھا، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو ایک نوجوان لڑکی شادی شدہ جس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، ایک خوبصورت بچہ اٹھائے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آئی۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اپنی جان پر رحم کر اور اپنے بچے پر رحم کر اور میرا کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگی، اگر تمہارے کلمے کے ساتھ بچتی ہوں تو اس سے مجھے مرنا بہتر ہے، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ اب اس ضد کا بھی کوئی علاج ہے؟ وہ بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پانی آ گیا، وہ بچے کو لے کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی تو اللہ تعالیٰ کا غضب تھا اور بلند ہوا تو بچے کو کندھے پر بٹھا لیا کہ پانی شاید یہاں تک نہ پہنچے۔ پانی کندھے پر پہ سے گزرتا رہا تو اپنے ہاتھوں پر بچے کو اٹھا لیا، مگر پانی آنا فانن اور بڑھتا چلا گیا۔ وہ بچے سمیت غرق ہو گئی لیکن حق کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آواز و نصیحت کے لیے کھڑا ہونا اگر تم پر گراں گزرتا ہے تو گزرنے دے، میں تو اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرتا رہوں گا، نہ اس پہ کوئی کوتاہی کروں گا اور نہ کرنے کی مجھ میں طاقت ہے۔ فعلی اللہ توکلت، میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہوں، تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو۔ فاجمعوا امرکم، پس تم لوگ جمع کر لو اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی جن کو تم نے رب کا شریک بنایا ہوا ہے، وہ سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو بھی بلا لو، یہ بتوں کے نام تھے۔ اور میں اس بات کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باقی چاروں ان کے بیٹے اور صحابی تھے۔ جس وقت یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پہلے بات گزری کہ ان کے جو شیطان نے وساوس ڈالا کہ تم ایسے کرو، ان کی تصاویریں اپنے پاس رکھ لو، یاد رہیں گی۔ جب یہ نسل چلی گئی تو اگلی نسل کو شیطان نے کیا کہا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کیا کرتے تھے،
تم بھی اس کی پوجا کرو۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کے لوگوں کو شرک کے اوپر ابھار دیا اور لوگوں کو شرک کے اوپر لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن مجید ثم لا یکن امرکم علیکم غم، پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم پر کوئی اشتباہ، ثم قضوا الیہ، پھر فیصلہ کر لو میرے خلاف تم بھی اور تمہارے الہ بھی، ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم نے روگردانی کی حق سے، توحید سے، قیامت سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی رسالت سے، فما سألتکم من اجر، پس میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا۔ تمہیں یہ خیال ہو کہ میں وعظ و تبلیغ کا تم سے معاوضہ لوں گا، میں تم سے پیسے لوں گا، تو یہ بات بالکل نہیں ہے۔ معاوضہ بھی نہیں مانگتا، ہرگز نہیں مانگتا۔ اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب نے یہی کہا کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے، وہ خود دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری بندوں میں سے ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے نوح علیہ السلام کی آیتوں کو، ان کی باتوں کو، صاف لفظوں میں کہا کہ تم جھوٹے ہو، شریر ہو، تیری وجہ سے قوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ سورہ ہود میں اس بات کی تفصیل آئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 500 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی اور 50 فٹ اونچی کشتی بنائی۔ اس میں انہوں نے طبقے بنائے، ایک طبقے میں انسان تھے، ایک میں حیوانات تھے، ایک میں ضرورت کا سامان تھا۔ تقریباً 6 ماہ 17 دن وہ کشتی میں رہے۔ جب قوم غرق ہو گئی، وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹکرا کر رک گئی، جس کو آج کل جغرافیہ میں ارادات کہتے ہیں۔ عراق کے ملک میں صوبہ موصل میں یہ پہاڑی ہے جس کی بلندی 18,000 فٹ ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو نائب تمام لوگوں کی تباہی کے بعد۔ جب زمین سے پانی خشک ہوا تو یہی لوگ زمین میں خلیفہ ہوئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، مکے والوں کو۔ یہ واقعہ سناؤ کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کے یہ حشر ہوتا ہے، یہی حال تمہارا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنا حق ادا کرنا ہر انسان کے ذمے ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر ان کی وہ چھترول ہوئی کہ بڑے بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فانظر، پس دیکھو اے مخاطب، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ آج کے نافرمانوں کا بھی وہی انجام ہوگا اگر وہ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، جب وہ پانی کے اندر غرق ہونے لگے تو نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے اوپر ترس آیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ پہلے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹا، تم اسلام کی طرف لوٹ آؤ، جو میں کلمے کے اوپر ہوں اسی کلمے کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اس کا بیٹا کیا کہتا کہ میں تمہارے اس کلمے کے اوپر ایمان لے کر نہیں آؤں گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، ڈوب رہا ہے، تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے، آپ اس کو بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے نوح، اگر یہ تیرے اہل اور تیرے خاندان میں سے ہوتا تو تمہاری بات مانتا، اب اس کے بارے میں تم میرے لیے دعا نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے اہل اور تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، تمہارے خاندان میں سے وہ ہے جو تمہاری کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور تمہارے لائے ہوئے کلمے کے اوپر ایمان لے آئے، وہی تمہارے خاندان میں سے ہے، تمہارے اہل میں سے ہے، اس کے علاوہ تمہارے اہل میں سے کوئی بھی نہیں۔